اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی پروگرامات ہیں اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ تو گفتگو کا سلسلہ ہمارا جو ہے وہ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور علماء کی رائے بھی لے رہے ہیں سوالات اور جوابات کے سلسلے میں۔ تو ایک بحث جو نہایت ہی ضروری بحث ہے وہ ہے بعد از ظہور امام زمانہ علیہ السلام، یعنی جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ بہت سارے روایات اور احادیث کا سلسلہ یہاں پہ موجود ہے، طرفین کی احادیث موجود ہے، یعنی شیعہ و تسنن دونوں کی متفقہ فیصلہ یہ ہے۔ اولاً اگر بحث وجود امام زمانہ پر گفتگو کی جائے تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، چونکہ تمام کے تمام فرق اسلامی جو لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے ہاں حضرت مہدی موعود کا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ البتہ یہ چیز پھر زیادہ تر روایات جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا ایمانی موضوع ہے، یعنی امام کی غیبت پہ ایمان رکھنا، امام کے وجود پہ ایمان رکھنا، امام کو بطور امام تسلیم کرنا اور اس کو خدا کی طرف سے امام تسلیم کرنا، یہ ہمارے عقائد میں سے ہیں۔ اور جو بھی اس عقائد پر عمل پیرا نہیں ہے تو ہمارے کتب اعتقادیہ میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ اس کو جو ہے ہم کم از کم شیعہ جو ہے وہ تصور نہیں کرتے۔ تو ہمارے پاس آج ایک عالم جلیل القدر حضرت علامہ محسن علی حمدانی صاحب راولپنڈی سے موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ مولا سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے نہایت ہی مصروف اپنی زندگی کے مصروفیات کے باوجود آپ یہاں پہ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اس بات کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ شکریہ جناب۔ جی علامہ صاحب، سوال یہاں پر چونکہ ہمارے پاس سوالات کا سلسلہ ہے تو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے وجود امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر، اور منجی عالم بشریت کے عنوان سے ہم ابھی 2 منٹ پہلے گفتگو کر رہے تھے، تو بہتر یہی ہے کہ اسی اعتبار سے آپ سے بھی سوال کیا جائے کہ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا تصور تمام کے تمام فرق اسلامی میں کم از کم اس کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا عقیدہ رکھنا جتنی بھی فرق اسلامی ہے، کیا ان کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کا یعنی منجی عالم بشریت کا عقیدہ یہ رکھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے امام حسین فور ٹی وی کا شکر گزار ہوں سلامت رہے کہ انہوں نے مقدس مقام سے مجھے آج یہ شرف بخشا ہے کہ آپ کے اس چینل کے توسط سے میں بہت سارے اپنے سامعین اور ناظرین جو اس وقت اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں ان سب کی ایک خدمت میں آنے کا ایک موقع آپ نے میسر کیا ہے، فراہم کیا ہے۔ آپ نے جو سوال مطرح کیا ہے جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہر ڈوبنے والا جو ہے وہ سہارے کا محتاج رہتا ہے، بے شک اسے بچاؤ کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں،
بے شک اور یہ ایک معقولہ معروف ہے کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا. بے شک تو کسی نہ کسی طرح سے نہ صرف مسلمانوں کے ہاں بلکہ جتنی بھی اس وقت اقوام موجود ہیں پوری دنیا میں، سب کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو فی زمانہ حالات جا رہے ہیں، ان حالات میں ایک منجی عالم کا ہونا از حد ضروری ہے بے شک کہ بے جو شک آئے اور انہیں نجات عطا فرمائے. بالکل بہرحال مسلمان جو ہیں، چاہے وہ کسی نہ کسی رنگ میں ہوں، شعراء میں سے ہوں یا مذہبی سکالر ہوں یا علماء ہوں، انہوں نے بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے یہ تذکرہ ضرور کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب دنیا ظلم و فسق سے پر ہو جائے گی تو اس وقت ایک ایسا منجی عالم آئے گا جو خانواد رسول سے ہوں گے، بے شک جو اس پوری دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے. سبحان اس اللہ. میں تو کوئی تقریباً کسی کی اختلاف نہیں. بالکل تو بہرحال وہ پھر آگے چل کر اگر آپ کچھ سوال مزید کریں گے تو پھر بحث ہوگی کہ تشیع کا نظریہ کیا ہے اس بابت اور غیر تشیع کا نظریہ کیا ہے. جی بالکل. جی قبلہ، جی ایک سوال جو نہایت ہی مہم ہے اور کافی سارے مومنین کے ہمارے پاس میسج بھی آتے ہیں اور یہ سوال جو ہے وہ پوچھتے ہیں. ظاہر ہے وہ سوال جو مومنین ہمارے پاس بھیجتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہی سوالات علماء سے پوچھے جائیں. تو یہ سوال یہ ہے جی کہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام بات بڑی معروف ہے، جی سب کہتے ہیں بھئی معرفت ضروری ہے، معرفت ضروری ہے، لیکن یہ اصل معرفت امام زمانہ علیہ السلام ہے کیا چیز؟ اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو. جی کیونکہ قرآن مجید میں جی آیات کا جب مطالعہ کیا جائے جی تو ہمیں دو طرح کی آیات ملتی ہیں قرآن مجید میں. ایک وہ آیت ہے جہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْ لَهُمْ آئِمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ کچھ ایسے ہیں امام ہیں اور وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، بے شک اور کچھ ایسے امام ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَةً یہدون بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، سبحان اللہ. اور کچھ ایسے اللہ نے امام بنائے ہیں جی جو اللہ کے امر سے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے امر سے وہ ہدایت کرتے ہیں. سبحان اللہ. لما صبروا، چونکہ انہوں نے صبر کیا ہے. اب امام چونکہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ امام ہے جو جہنم کی طرف، نار کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور ایک وہ امام ہے جو ہدایت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. بے شک تو ظاہر سی بات ہے جب تک ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس زمانے میں ایسے امام کا وجود ضروری ہے جی جو ہمیں یہ بتائے کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے. بے شک کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں امام زمانہ کی شناخت نہ ہو، پہچان نہ ہو، معرفت نہ ہو، جی اور ہم اس راستے کی طرف چل پڑیں یا ان کی بات مانیں جن کو اللہ نے امام تو کہا ہے جی مگر وہ امام برحق نہیں ہیں. بے شک وہ حقیقت میں شیاطین جو ہیں وہ ان میں سے ہیں. جی اب چونکہ امام جو ہے یہ لفظ امام، اب اس پر بھی بڑی ایک طولانی بحث کی گئی ہے علم کلام میں. جی متکلمین نے اس بابت بڑی بحث کی ہے. آیا امام یہ نبوت اور رسالت کا دوسرا نام ہے یہ الگ سے ایک عہدہ ہے؟ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس غلط فہمی میں شکار ہوئے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں،
خاتم المرسلین ہیں، آپ ہی امام ہیں، لہذا آپ کے بعد تو کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جی بالکل۔ لیکن جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھتے ہیں جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، یعنی جو متعصب ترین کتب کہلاتی ہیں ان میں بھی وہ حدیث موجود ہے، من مات ولم یعرف امام الزمان مات میتۃ جاہلیہ، سبحان جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی معرفت حاصل نہ کر سکے، تو گویا وہ جہلیت کی موت مرا ہے۔ اللہ یہاں جہلیت سے مراد علماء نے تشریح کی ہے کہ وہ کفر کی موت مرا ہے، وہ فسق کی موت مرا ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے کفر تھا، اسلام آیا ہے تو جہلیت کا دور کا خاتمہ ہوا ہے، اور پھر ایمان جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ بالکل۔ لہذا ہمیں امام کی معرفت جو ہے وہ از روئے عقل واجب ہے بے شک تمام انسانوں کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ کے مطابق یہ مسلمانوں پر واجب ہو جاتی ہے کہ وہ امام شناسی یعنی امام کو پہچانے، امام کی معرفت حاصل کریں۔ بالکل۔ اب چونکہ اس سے اگر آپ ایک قدم آگے چلیں تو پھر ہمیں وہ بھی آواز ایک پکار ہمیں سنائی دیتی ہے جو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم قیامت والے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ہمیں امام کی شناخت نہیں ہوگی تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ہمارا امام کون ہے؟ جی اس لیے ہم سب کو اپنے امام کی معرفت جو ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ جی علامہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے معرفت کے اس پہ بہت ہی اچھے دلائل لے کے آئے قرآن سے، اور چونکہ ایک ضروری امر ہے تو یہاں ایک سوال اور ہے، آج کل کے دور میں جیسے وہ غیبت کبریٰ کا دور ہے، ظاہر ہے کہ مشکلات ہے، اگر کوئی شخص مثلا امامت کا دعویٰ بالفرض کر لے، ایک شخص ہے امامت کا اس نے دعویٰ کر لیا، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ امام جو ہے وہ حق امام ہے یا پھر کاذب اور کذاب ہیں؟ تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ توضیح دیں۔ صحیح صحیح۔ اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تو کلام مجید میں نام نہیں لیا سوائے ابراہیم کی امامت کا، بے شک، جو ان کے لیے تو موجود ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب انہوں نے کلمات کے ذریعے سے ان کا امتحان مکمل ہوا تو پروردگار نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے۔ اب ان کے علاوہ تو اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن جو اللہ نے صرف بیان کی ہے، پہلی صرف یہ بیان کی ہے کہ امام وہ ہوگا جو اللہ کے امر کے ساتھ ہدایت کرتا ہے۔ بے شک۔ اور اللہ کا امر کیا ہے؟ اللہ کا امر یہ ہے کہ وہ ان امور کو جانتا ہو، ان امور کے بارے میں اسے علم ہو، اسے آگاہی ہو کہ یہ اللہ کا امر ہے۔ کیونکہ ہم جب سورہ مبارکہ القدر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کا امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اب اللہ کا امر جب آتا ہے بذریعہ ملک آتا ہے، بذریعہ روح القدس آتا ہے، وہ روح جو لازمہ ہے ایک معصوم کے لیے، تو آپ اس کو کون پہچانے گا؟ اس کا ادراک کون کر سکتا ہے؟ کون کہے گا کہ یہ میرے پاس اللہ کا امر آیا ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اسے کم از کم اطاعت میں رسول کی اطاعت کے برابر ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے سورہ النساء میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ بے شک۔ اس صاحب امر وہ ہے کہ جس کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ساتھ ہے۔ بے شک۔ اب چونکہ جس کی اطاعت واجب ہوگی بالکل وہ مطاع، جس کے ہم مطیع ہیں، وہ مطاع کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو کم از کم
غیر از عہدہ نبوت و رسالت. میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے امامت کو عہدہ نبوت و رسالت میں دیکھا ہے، حالانکہ وہی آیت جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما قالا ومن ذریتی، کیا یہ میری ذریت میں ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین. تو اللہ نے کہا یہ میرا عہد جو ہے، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. تو ظلم خود جو ہے، ظلم یہ کیا ہے؟ یہ ظلم خود ایک بعد ہے، ایک دوری ہے اللہ سے، یعنی اللہ سے جو دور ہو جائے. اب گناہگار جو معصیت کار ہے اس کو بھی ظالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے ظلم کر کے، یعنی اس نے جو گناہ کیا اس کو ظلم یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اور گناہ کر کے وہ اللہ سے دور ہوا ہے. اب جو اللہ سے دور ہے وہ تو امام نہیں ہوگا. بالکل. اب اللہ کے قریب وہ ہوگا کہ جس کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ساتھ ہوگی. بالکل بے شک. جی قبلہ، نہایت ہی اچھا جواب تھا. اور ایک سوال اور اس میں جو ہے، جیسے بھی غیبت کبریٰ کا دور ہے اس سلسلہ میں جی قبلہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ آیت ولایہ جو ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، یہ جو حالت رکوع میں جو زکات دینے والے ہیں یہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہے. بے شک. تو اب اس آیت سے پتہ چلا ہے کہ وہ ولی خدا جو ہے وہ امیر المومنین ہے. جب آپ ولی ہیں تو آپ کی اطاعت واجب ہے. جب آپ کی اطاعت واجب ہے تو آپ صاحب امر ہوں گے، آپ اولی الامر ہوں گے. جب آپ اولی الامر ہوں گے تو پھر آپ کی محبت حضور کے قرآن پھر واجب ہے، جیسے ارشاد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ مودت جن کی واجب ہے یہ کون ہے؟ ممات علیہ بآل محمد مات شہیدہ. کہ اگر آپ ان کی محبت میں مر بھی جائیں تو آپ پھر مرے نہیں بلکہ آپ کو شہادت نصیب ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آل محمد وہ ہیں کہ جو نماز میں آ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس میں امام شافعی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اے اہل بیت النبوت، تمہاری فضیلت کے لیے جو قرآن میں نازل ہوئے یہی کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں رہتی. تو اب چونکہ آل محمد اور جن کی محبت واجب ہے، وہ جن کی محبت میں موت آ جائے، یہ وہ سارے ہیں کہ جن کے بارے میں پھر وہی میں دوبارہ تلاوت کروں گا. مماتا ولم یعرف امام الزمانی مماتا ولم یعرف امام الزمانی مات میتۃ الجاہلیہ. وہ جاہلیت کی موت مرا جسے امام کی معرفت نہیں. اب وہ ادعا کرتا ہے کہ میں امام ہوں. تو اب اس میں نے پہلے کہا کہ وہ رسول کی اطاعت جب اس کے ساتھ ہوگی تو رسول کون ہے؟ رسول اللہ تو وہ ہے کہ جب وہ پتھر اٹھاتے ہیں تو پتھر بولنا شروع کر دیتے ہیں. درخت کے پاس سے گزرتے ہیں تو درخت جھک جھک کر سلام کرتے ہیں. اب امام کے پاس اتنا اختیار ہو، امام کے پاس اتنا اختیار ہو کہ وہ بھی اگر کوئی آ جائے اور اگر آپ کے زبان اطہر سے غیر عربی سنے اور استفسار پر پوچھے کہ کیا آپ کو عربی کے علاوہ کوئی اور زبان بھی آتی ہے، اور امام فرمائے کے سامنے جو ایک پتھر کا ٹکڑا ہے وہ مجھے دو اور لا پہ دعائیں لگا دے، اور وہ اپنی زبان پر رکھے اور 72 زبانوں کا عالم ہو جاتا ہے. بے شک. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام ہوں تو پھر اسے معجزات طلب کی جا سکتے ہیں. اسے دیکھا جاتا ہے کہ جو علامات پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے ایک امام برحق امام زمان علیہ السلام اجل اللہ فرجہ شریف کے متعلق جو فرمائی ہیں، اگر وہ اس میں ہیں تو وہ امام ہوگا. کیونکہ امام ابھی پردے غائب میں ہیں. سوال یہ ہوتا کہ اگر وہ غیبت کا منکر ہوتا پھر تو مشکل تھا، پھر تو اس کا ادعا کے لیے اور دلائل چاہیے تھی. اب چونکہ غیبت کبریٰ میں اب ایک اتنا بیچ میں آپ برزخ کہہ سمجھ لیجئے کہ ایک فاصلہ پیدا ہو گیا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے لے کر
غیبت صغرا، پھر غیبت صغرا سے غیبت کبرا کا دور شروع ہوا، اور پھر آج تک یہ سلسلہ 1300 سال ہو گئے ہیں، یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اس سلسلہ اس عرصہ میں جو بھی دعویٰ کرتا ہے مہدی بڑے بنے ہیں، لیکن مہدی ہونے کے لیے سب سے پہلے تو اسے ذریت رسول میں سے ہونا پڑے گا، جیسا کہ جناب جابر بن عبداللہ الانصاری سے بھی جو روایت منقول ہے کہ جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ میرا جو خلیفہ، جو میرے خلیفہ ہیں ان میں پہلا علی ہوگا، پھر فرمایا کہ ان میں 5واں باقر ہوں گے کہ جنہیں جب تم دیکھو گے تو انہیں سلام کہنا، اور وہ میرے ہم نام ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو ہے 6 اس کے گزریں گے، اور 6 کے بعد پھر ان میں سے ایک آئے گا کہ جو میرے نام کے نام ہو۔ پھر امام نبی پاک نے سب کے نام لیے ہیں، ثم الحسن و ثم الحسین و ثم علی ابن حسین، اور یہاں تک امام زمانہ کے نام لیے ہیں۔ اور پھر وہ ابو خالد کابلی سے بھی جو ابو حمزہ سمالی کے ذریعے سے جو روایت پہنچی ہے، جس میں امام سجاد علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، نام بتائے ہیں کہ یہ نام ہوں گے، اور وہ حسن عسکری کے فرزند ہوں گے۔ اب یہ کیسے کو بتائے کہ میں حسن عسکری کا فرزند ہوں؟ اب اس کے لیے معجزات چاہیے، اس کے لیے وہ حتمی علائم چاہیے۔ حتمی علائم میں سے ایک یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا 4تھے آسمان سے نزول ہوگا، اور وہ امام مہدی برحق علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور امام کا جو دعویٰ ہوگا وہ رکن اور مقام کے درمیان ہوگا، وہ کعبہ شریف میں ہوگا، وہاں آپ نماز پڑھیں گے۔ اگر اس قسم کی علامات ظاہر ہو جائیں تو وہ امام برحق ہے، وگرنہ یہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا اور کاذب ہے۔ بے شک بے شک قبلہ ایسی ہے۔ ایک سوال اور جو ہے وہ میں دل کر رہا ہے کہ آپ سے پوچھیں کہ جی ہر دور میں جیسے مثلا بقیہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کا دور تھا، ظاہر ہے کہ اس دور اور اس دور میں فرق ہے، چونکہ اس زمانے میں ائمہ جو ہے بے شک مشکلات تھے اس دور میں، لیکن لوگ جو ہے کسی طریقے سے امام سے ملاقات کر سکتے تھے اور اپنا پیغام وغیرہ بھی لے سکتے تھے۔ آج کا دور جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، چونکہ امام جو ہے وہ غیبت میں ہے، تو ہر دور کا ظاہر ہے کہ امام جو ہے واجب الاطاعہ ہے، اور ہر مومن یہ چاہے گا کہ اپنے وقت کے امام کو راضی کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم غیبت کبریٰ کے دور میں اپنے وقت کے امام کو کیسے راضی اور خوش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو وہ جو کلام جی میرے خیال میں کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ بن چکا تھا، اور ہم اس ٹائم جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے علامہ محسن علی حمدانی صاحب کے ساتھ راولپنڈی سے، تو اچھی گفتگو فرما رہے تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے معرفت کے عنوان سے جو گفتگو کی، اور انشاءاللہ العزیز اگر دوبارہ بھی اس سے ممکن ہو سکے کہ انٹرنیٹ کا سلسلہ اگر ایک دفعہ ہم پھر ان سے گفتگو کر سکیں تو انشاءاللہ مزید بھی سوالات ان سے پوچھیں گے۔ دیکھیں ایک چیز جو نہایت ہی یہاں پہ مہم ہے، بعد از امام زمانہ علیہ السلام، یعنی ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بعد، جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ مہدی امتی الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یعنی جب یہ حدیث حضرت خطیم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث کہ جب امام آئیں گے تو وہ دنیا کو عدل و قسط سے جو ہے وہ بھر دیں گے، جس طریقے سے پہلے وہ ظلم اور جور اور فساد سے جیسے بھری ہوئی تھی، اسی طریقے سے عدل اور جور سے عدل سے بھر دیں گے۔ ہمارے پاس معذرت سے گفتگو کرتے رہیں گے، ہمارے پاس دوبارہ علامہ محسن علی حمدانی صاحب دوبارہ جو ہے ان سے رابطہ ممکن ہو سکا تو انشاءاللہ سوال کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی قبلہ، میں اپنا سوال دہراؤں کہ غیبت کبریٰ کے دور میں کیسے مومنین جو ہے اپنے وقت کے امام کو راضی اور خوش کر سکتے ہیں، اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں تو۔ دیکھیں، جیسا کہ دعائے عہد ہے اس میں بھی وہ کلمات موجود ہیں جی کہ ایک تو انسان ہر روز اپنی اس بیعت کی تجدید کرے، جی بے شک اس عہد کی تجدید کرے جو امام کی اطاعت کا پٹا انسان کے گلے میں ہے، گردن میں ہے، کیونکہ ہم مطیع ہیں، بے شک اور جو مطیع ہوتا ہے، جس نے اطاعت کرنی ہوتی ہے، وہ چون و چرا نہیں کر سکتا۔ بے شک اب اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میں جس کی اطاعت کر رہا ہوں، جو میرا مطاع ہے، اس کی مرضی کیا ہے، بے اس شک کی رضا کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ جی سب سے بڑی جو چیز جو روایات میں بہت زیادہ جس کی طرف تاکید آئی ہے، وہ ہے کہ انسان صدق دل سے امام علیہ السلام کے ظہور کا منتظر رہے، بے شک انتظار کرتا رہے بے شک کہ میرے امام کا ظہور ہوگا۔ اسے یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ آخری دور میں شیاطین جو ہیں ان کے حملے بہت زیادہ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس عقیدہ امامت سے، کیونکہ عقیدہ امامت ہی ہمارے مکتب کی بقا ہے۔ بے شک اگر آج مکتب تشیع ہے پوری عالم بشریت میں، تو وہ اس عقیدہ امامت کی وجہ سے ہے۔ بے شک اور عقیدہ امامت کا جو اس وقت ہمارے سردار ہیں، جو ہمارے سرکار ہیں، وہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں۔ بے شک تو ہم نے سب سے پہلے ان کا انتظار، ظہور کا انتظار، اور دوسری چیز ہے کہ آپ کے ظہور کے لیے دعا کرنا، بے شک جیسے دعائے امام زمان علیہ السلام ہے، اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن العسکری علیہ السلام، اس کا زیادہ تکرار سے پڑھنا۔ ویسے تو مفاتیح الجنان میں مختلف ایسے مواقع ہیں کہ جن مواقع پر اس دعا کو پڑھنا چاہیے، جیسے لیلۃ القدر ہے یا دیگر کچھ ایسی راتیں ہیں اعمال کی جن میں اس کا تکرار ملتا ہے۔ تو ایک تو اس دعا کا پڑھنا، اس سے بھی امام راضی رہتے ہیں، بے شک اور دوسرا جب چونکہ خود انتظار جو ہے، انتظار کا جو فلسفہ ہے اس میں کیا ہے، جب ایک آدمی کسی کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کی ملاقات کی طلب جو ہے وہ زیادہ رہتی ہے۔ اب جتنی ہمارے اندر امام علیہ السلام کہ اس ملاقات کی طلب رہے گی، جتنی ہمیں چاہت زیادہ ہوگی، امام جیسے اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے جا کر سے ہاتھ پھیلا کر مانگے، اللہ پسند کرتا ہے، بے شک اللہ چاہتا یہ ہے، اللہ کی رضا یہ ہے، اللہ کی خوشنودی یہ ہے کہ بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے، اور امام چاہتے یہ ہیں، امام اس سے راضی رہتے ہیں، امام اس سے خوشنود رہتے ہیں کہ اس کا محب، ان کا جو ایک چاہنے والا ہے، وہ ان کے لیے دعا مانگے، ان کی ملاقات کے لیے، ان کے ظہور کے لیے انتظار میں رہے، کیونکہ انتظار جو ہے اس ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انتظار ایک امتحان بھی ہے۔ تو سب سے بڑا کام جو امام علیہ السلام کو خوش رکھنے کے لیے ہماری ڈیوٹی یہ ہے، ہماری یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے مولا کی مرضی کیا ہے، ہمارے مولا کی رضا کیا ہے، یعنی مولا کی رضا میں راضی رہنا۔ اگر مولا یہ چاہتے ہیں کہ ہم غیبت کبریٰ میں مصیبت مصائب جو ہیں، جو مختلف جانب سے صرف اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے
کہ ہمارا عقیدہ مادویت ہے، ہم عقیدہ اثنا عشری رکھنے والے ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے امام جی غالباً دوبارہ سے انٹرنیٹ کا مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. تو بہرحال جو علامہ صاحب نے بھی ایک اشارہ اس سوال کے اس میں انہوں نے اشارہ فرمایا کہ انتظار جو ہے یہ جس کو کہا جائے کہ نہایت ہی ضروری ہے اس غیبت کے دور میں. ظاہر ہے کہ انتظار کرنا خود ایک عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی یعنی اس کا اجر جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے. جیسے حدیث حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں ہے کہ المنتظرون للظہور ہی یعنی ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کے جو منتظرین ہیں وہ افضل اہل کل زمان، وہ تمام جتنے بھی لوگ گزرے ہیں نا ان سب سے افضل ترین وہ لوگ ہیں کہ یہ وہ لوگ جو امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار میں زندگی بسر کر رہے ہیں. البتہ انتظار یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ محض فقط زبان سے کہ بھئی میں انتظار کر رہا ہوں. نہیں، انتظار ایسے نہیں ہے. ہر چیز کے لیے ضروری ہے کہ اقرار باللسان ہو اور پھر اس کو جو ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہے. جیسے کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ قرآن میں اکثر جگہ کہ یا ایھا الذین آمنو، پھر اس کے بعد یعنی ایمان لے کے آنا، وعملوا الصالحات، اور پھر عمل صالح کو انجام دینا. یعنی فقط ایمان کافی نہیں ہے، فقط ایمان کافی نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل طریقے سے عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہ تو ایک مثال میں دے رہا ہوں، انتظار کی بھی کیفیت یہ ہوتی ہے. البتہ اس سے تھوڑی سی اس کی مشابہت مشکل ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ ایک بندہ جس کی کیفیت انتظار والی ہے تو وہ ہوتی ہے اور اس کے لیے زبان پہ لانے کی بھی شاید ضرورت نہ ہو. لیکن ہاں، میں نے جو عرض کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز انسان کی زبان پہ ہے تو اس کو عمل بھی اس پر ضروری ہوتا ہے. تو جیسے کہ ہر بندہ جو ہے وہ یہی کہے گا کہ میں انتظار میں منتظرین میں سے ہوں امام زمانہ علیہ السلام کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اس انتظار کی اوپر کم از کم لوگ جب اس کو دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کہ اس کے اعضاء اور جوارح جو ہے وہ انتظار والی کیفیت میں ہو، اور اس کا ارادہ جو ہے وہ انتظار والا ارادہ ہو. تو یہ ضروری چیز ہوتی ہے انتظار کے لیے. تو جیسے اس حدیث حضرت امیر المومنین میں کہ فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ جو گزرے ہیں، جو لوگ جس زمانے میں گزرے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ تک، یہاں تک جتنے لوگ گزرے ہیں، یہ انتظار کرنے والے لوگ جو ہے یہ سب سے افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجوہات اس کی یہ ہے جیسے وہ حدیث میں حضرت رسالت مآب نے جیسے فرمایا تھا. تو دوبارہ ہمارے ساتھ علامہ سید محسن علی حمدانی صاحب دوبارہ جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں. جی علامہ صاحب، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا جی قبلہ، تو اسی سوال کو آپ ادامہ دینا چاہتے ہیں یا میں ایک اور سوال پوچھوں؟ ہاں، تقریباً وہ سوال تو مکمل ہی ہو گیا ہے کہ کیونکہ جی جی امام علیہ السلام کے حکم کی اطاعت جو ہے وہی بحث بنتی ہے امام کو خوشی کرنے کے لیے. بے شک بے شک. جی قبلہ، تو جیسے آپ نے وہ پچھلے والے سوال میں اشارہ فرمایا کہ مومنین کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور وہ ذمہ داریاں ضروری ہوتی ہے. اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھنا ظاہر ہے کہ یہ عاقل آدمی کی نشانی ہوتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اچھے طریقے سے مزید اور تفصیلاً اس پر تھوڑی گفتگو ہو جائے کہ غیبت کبریٰ کے دور میں مومنین کی ذمہ داریاں کیا ہے. اگر اس پر آپ تھوڑی روشنی ڈال دیں تو. جی دیکھیں جی، یہ واحد ہم اثنا عشری خیر البریہ مکتب ہے جسے ہم تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ، کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اپنی ظہری حیات میں بھی اور پھر امام
زمانہ علیہ السلام نے غیبت صغریٰ میں بھی ہمارے لیے ایک دروازہ رکھا ہے کہ جس دروازے کے ذریعے سے ہم ان ذوات مقدسہ سے ہمارا توسل رہتا تھا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے توسل کے بغیر نجات نہیں ہے، بے شک ان کے توسل کے بغیر نہ توحید اور نہ ہی عقیدہ رسالت اور نہ ہی عقیدہ معاد جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے جب تک ان ذوات مقدسہ کا توسل نہ ہو، ان کی امامت اور ولایت پر عقیدہ کامل نہ ہو۔ بے شک اور پھر غیبت کبریٰ میں بھی جب آپ تشریف لے گئے تو پھر بھی آپ کا لطف کرم رہا، پہلے نواب اربعہ کے ذریعے سے تھا، پھر آپ نے ایک غیبت کبریٰ میں جاتے ہوئے ایک اصول بتایا، اور اس اصول پر ہمارے علماء نے زحمت جو ہے وہ اٹھائی، اور انہوں نے ماشاءاللہ علمی میدان میں بہت سارے مراحل کو طے کیا، اور ہر دور میں ہمارے علماء جو ہیں وہ اس مکتب کی خدمت کرتے رہے ہیں، اور اس مکتب کے جو پیرو تھے ان کی رہنمائی بھی اقوال ائمہ علیہ السلام اور قرآن و حدیث کے مطابق فرماتے رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک ہمارا عقیدہ تشیع میں سے ہے کہ لطف امام زمان علیہ السلام ہر دور میں رہا ہے، ان کے لطف کے بغیر ہمارے علماء، ہمارے محدثین کوئی کام بھی نہیں کر سکتے اگر لطف امام زمان علیہ السلام نہ ہو۔ اس وقت پوری دنیا میں جس کی بھی جو پہچان ہے، چاہے وہ عالم دین کی شکل میں ہے، چاہے وہ محدث کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہے، کسی عارف کی شکل میں ہے، کسی بھی عنوان سے ہے، اس کا کوئی بھی عنوان ہو، وہ اس کا عنوان، اس کی شکل صورت، اس کا علم، اس کی وہ شخصیت، اس کی وہ حیثیت اس وقت مسلم ہوگی جب اس کا سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام سے ہوگا، یعنی باتفعیل امام زمان علیہ السلام، باتفعیل چہارد معصومین علیہ السلام، ہر ایک محترم بھی ہے، اس کی شناخت بھی ہے، اس کی پہچان بھی ہے۔ اور چونکہ اس وقت غیبت کبریٰ میں جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس چھوٹے سے ایک فرمان پر اگر ہم متوجہ ہو جائیں تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی آسان ایک قدم ہوگا، اور ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں کہ یا تو طالب علم بن، یا تو متعلم بن، یا تو معلم بن تعلیم دینے والا، یا استاد بن، اور یا تو ان دونوں کا محب بن، یعنی دونوں سے تعاون کر، یعنی طالب علم اور علماء کی خدمت۔ تو اس وقت تین طبقات جو ہیں ان کی تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو علم حاصل کر رہا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو علم سکھلا رہا ہے، جو عالم ہے، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو ان دونوں کی مدد کرتا ہے۔ اب مدد کیسے ہے؟ تعاون البر والتقوی، کہ یہ آپ کا جو تعاون ہوگا یہ بر اور تقوی کی بنیاد پر ہوگا، کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، وہ اس وقت کیا چاہتے ہیں، طالب علم اس کی ضروریات کیا ہے، عالم دین اس کی ضروریات کیا ہے۔ اگر کما حق ہم اس ذمہ داری کو نبھا دیں تو میرے خیال میں پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک حد تک اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوئے ہیں۔ جی علامہ صاحب، جی بسم اللہ۔ 2 منٹ تقریباً ٹائم ہمارے پاس بچا ہے، تو اسی 2 منٹ میں میں ایک سوال آپ سے کر لیتا ہوں اور آپ بس مختصر سا جواب دے دیجئے کہ ظاہر ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں، جی بسم اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ 2 منٹ کے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے، جی کیونکہ آج پاکستان میں شب وصال حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، صلوات اللہ علیہ، اور یہ کوتاہی ہوگی اگر ہم محسن اسلام مربی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نگہبان رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ہم ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار نہ کریں۔ جی تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کی فضیلت کے باب میں بس یہی کافی ہے کہ اللہ نے
ان کے عمل کو اپنا عمل کہا ہے. علم یلد کا یتیم فآوا، میرا حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تجھے پناہ دی. تو حقیقت میں جو پناہ ابو طالب کی تھی، اس پناہ کو اللہ نے کہا یہ میری پناہ ہے. اور پھر یعنی کمال یہ ہے کہ ایک کا نام جو ہے وہ سرکار عبد المطلب نے رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک کا نام ابو طالب نے رکھا علی. یہ دونوں علی اور محمد یہ دونوں ایسے نام ہیں صلوات اللہ علیہما کہ اس سے پہلے پورے عرب میں یہ دونوں نام نہیں تھے. لگے یہ صفتیں تو تھی، موجود تھے. محمد یہ بھی ایک صفت ہے، علی یہ بھی ایک صفت ہے. مگر کیا کہنا کہ عبد المطلب اور ابو طالب نے یہ دو نام ایسے کائنات کو دیے ہیں کہ آج نہ کسی سنی کا محمد کے بغیر گزارا ہے، نہ کسی شیعہ کے علی کے بغیر گزارا ہے. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے چینل کے ذریعے سے یہ بھی ایک میری طرف سے ایک عقیدت کا تھوڑا سا نذرانہ قبول فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. الہی امین. مولا آپ کو سلامت رکھے، اور آپ سے دعا کی درخواست ہے. آپ سے بھی دعا ہے کہ آپ آیت العظمہ سید صادق شرائطی صاحب اور جناب قائد ملت آغا حامد علی مصعب ان کے لیے آپ دعا کیجیے گا وہاں مولا کے حرم میں. اللہ ان بزرگواروں کو صحت سلامتی عطا فرمائے. الہی امین، الہی امین. مولا آپ کو سلامت رکھیں، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اسی اچھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گفتگو کے ساتھ. مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. فی امان. یہ تھے ہمارے ساتھ جناب سید علامہ سید محسن علی حمدانی صاحب. نہایت ہی مخلص انسان ہیں، اور بہت ہی خوبصورتی سے آخری جو 2 منٹ تھے وہ بھی ظاہر ہے یہ ذکر ہی ایک ذکر ہے. اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام کی گفتگو کر رہے ہیں تو یہ بھی وہی ہے. اور اگر دوسری طرف سے ہم اہل بیت کے دوسرے ان کا ہم ذکر کرتے ہیں جو حضرت امیر المومنین ہو گئے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ ہو گئے ہیں، یا دوسرے جو اہل بیت ہیں ان کی اگر ہم جو بھی ہیں، یہ سب کلہم نور واحد، یہ تمام کے تمام ایک ہی نور ہے. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور شیعہ مذہب کا عقیدہ ہے یہ. اس کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کی بھی اگر کوئی گستاخانہ یا کوئی بھی کسی طریقے سے بھی کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش کرے گا تو یقیناً یہ ہمارے وہ جگہ ہیں جس کو ریڈ لائن کہتے ہیں، یہ ہمارے ریڈ لائن ہے. اور قطعی طور پہ کوئی بھی شیعہ جو ہے جو محب اہل بیت ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں حتیٰ کہ چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جو کہ ہمارا اس عالم بزرگوار سے ہوا. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرامز میں بھی کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ جاری رکھ سکے، اور علماء کو یہاں دعوت کرتے رہیں، اس سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ انشاءاللہ العزیز ہوتا رہے گا. ایک حدیث آخری ہے جو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی حدیث ہے انتظار کے بارے میں. فرمایا اکثر الدعاء بتعجیل فرج فإن چونکہ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ فَإِنَّكَ فَرَجُكُمْ، چونکہ یہ جو عقیدہ ہے اور یہ جو انتظار دعا ہے تعجیل امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، یہ وہ ہے کہ یہی دعا جو ہے آپ لوگوں کو نجات دے گی. تو یقیناً یہ اس زمانے میں جو ہم لوگوں نے جو دعا کرنی ہے وہ دعا وہی دعا کرنی ہے جو کہ ہمارے دنیا میں بھی کام آئے اور ہمارے آخرت میں بھی کام آئے. اور وہ دعا ہے اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.